شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی مشہور زمانہ نعت جو تقریباً ہر ثناخان پڑھتا ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، یہ آپ کی وجہ شہرت بنی اور وجہ مقبولیت بنی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ انہوں نے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ یہ 3 لائنیں لکھ لی۔ اب چوتھا مصرع ذہن میں نہیں آ رہا تھا، تو اسی سوچ و بچار میں رات سو گئے۔ جب سوئے تو خواب میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا سعدی جو ہماری نعت لکھی ہے سناؤ۔ تو آپ نے پڑھا بلغ العلا بکمالہ، پہنچے بلندیوں پر آپ اپنے کمال سے، کشف الدجا بجمالہ، تاریکیوں کو مٹا دیا آپ کے حسن و جمال نے، حسنت جمیع خصالہ، آپ کے جمیع عادات، آپ کے جمیع خصائل حسین ہیں، خوبصورت ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے آگے، عرض کی حضور ذہن میں نہیں آ رہا، تو آپ نے فرمایا سعدی بولتے کیوں نہیں صلو علیہ وآلہ۔ تو یہ جو نعت تھی حضور کی یہ مکمل ہوئی، تو حضور نے اسے مکمل فرمایا، تو بس یہ زبان زد عام و خاص ہو گئی، اس سے آپ بہت مقبول ہو گئے۔ تو آپ نے ایک واقعہ نقل فرمایا، فرماتے میں صحرا میں جا رہا تھا، میری نگاہ پڑی کہ سامنے کوئی بزرگ ہیں اور وہ شیر پر سوار ہیں اور ان کے ہاتھ میں سانپ ہے، زندہ سانپ، یعنی شیر کو چلانے کے لیے اور چلنے کا آرڈر دینے کے لیے بطور ڈنڈا جو چیز استعمال کر رہے ہیں وہ کوئی چمڑے کا نہیں، وہ کوئی لکڑی کا ڈنڈا نہیں، بلکہ وہ شیر کو چلانے کے لیے سانپ مارتے ہیں شیر کو تو وہ تیز چلتا ہے۔ فرماتے میں ڈر کے رک گیا اور میرے پاؤں وہیں پہ جم گئے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جب میں ڈر کے ایک جگہ کھڑا ہو گیا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تو وہ بزرگ اتنی دیر میں اسی شیر پر سواری کرتے ہوئے میرے قریب آ گئے، تو مجھے آواز دے کر کہا سعدی ڈر کیوں گیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ ڈرنے والی بات ہے، شیر بھی انسان کا دشمن ہے، سانپ بھی انسان کا دشمن ہے، اور آپ ایک انسانی دشمن پر سوار ہیں، انسان کے دوسرے دشمن کو آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، یہ دونوں آپ کے فرما بردار کیسے ہو گئے؟ تو انہوں نے جو جملے کہے وہ شیخ سعدی کی زبان میں فارسی کے شعر میں جواب یہ تھا، تو ہم گردن از حکم داور مپیچ کہ گردن نہ پیچت ز حکم تو ہیچ، کہ تو اللہ کے حکم سے منہ نہ موڑ، کائنات کی کوئی شے تیرے حکم سے منہ نہیں موڑے گی، تو اللہ سے ڈر جا، کائنات کی ہر شے تو اس سے ڈرے گی، تو اللہ کا فرما بردار بن جا، کائنات کی ہر شے تیری فرما بردار بن جائے گی۔ شیخ سعدی یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد ہمیں سبق یہ دیتے ہیں کہ انسان اگر تو چاہتا ہے کہ دنیا میں تجھے عزت ملے، دنیا کے لوگ تیری بات مانیں اور تیری بات کی ویلیو ہو، لوگ تجھے عزت سے دیکھیں، تو اللہ کا فرما بردار بن جا، اس کا فرما بردار بن جا، تو اس کی نافرمانی نہ کر، دنیا کی ہر شے تیری فرما بردار ہو جائے گی۔ تو ایسی فکر یقیناً صوفیاء کرام کی صحبت سے ملتی ہے، ان کی باتوں سے ملتی ہے۔